السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، ہم بلاسفیمی لاس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہمارا ایک لانگ فارمیٹ کا شو ہوگا اور اس میں ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، آڈینس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر بلاسفیمی لاس ہیں تو اس کی تاریخ کیا ہے، تھوڑا سا اگر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا سکے کہ تاریخی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں ہتک کے قوانین رہے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی تھے۔ آپ کسی کے بارے میں غلط لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کی عزت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنا مقدمہ لے کے عدالت میں جا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ ایسے قوانین ہوتے ہیں، رہے ہیں۔ اسی ذیل میں یہ قانون سازی بھی ہندوستان میں ہوئی اور انگریزوں کے زمانے میں بھی تھی کہ مذاہب کی توہین کرنے والے یا مذہبی مقدسات کی توہین کرنے والوں کے خلاف بھی قانون حرکت میں آئے گا۔ تاہم اس کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اب پاکستان میں اس قانون کی ہے۔ بعد ازاں جب پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے قائم ہو گیا تو یہ مطالبہ مذہبی حلقوں کی طرف سے کیا جاتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں اگر کوئی شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جسے اہانت قرار دیا جا سکے تو اس کے لیے سخت قوانین ہونے چاہیے۔ چنانچہ بہت کچھ بحث مباحثے کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس طرح کے قوانین بنے بھی، اور ان میں اگر کہیں کوئی گنجائش تھی تو اس کو بھی بتدریج ختم کر دیا گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ اس جرم کی سزا اگر کسی سے یہ جرم سرزد ہوا ہے تو لازماً موت ہی ہوگی۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے۔ اس وقت جو قانون ہمارے ملک میں ہے اس میں عمر قید کی گنجائش بھی ختم کر دی گئی، اور اب ایک ہی سزا بیان ہوتی ہے، وہ موت کی سزا ہے۔ جی غامدی صاحب، تھوڑا سا اگر پاکستان سے بھی پہلے اگر ہم اسلام میں اس کی تاریخ کی بات کریں تو اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکیں۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس کو لکھ چکا ہوں، بدلائل لکھ چکا ہوں، بارہا اسے بیان کر چکا ہوں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہ تھی، نہ ہے، نہ کہیں سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بعض واقعات ہوئے ان کی غلط تعبیر کر کے یہ قانون اخذ کیا گیا ہے، اور اسے شریعت کا قانون بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی شریعت میں 5 جرائم ہیں جن کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے خود مقرر کی ہو۔ چنانچہ اگر کسی موقع پر اس طرح کی سزا دی گئی تو وہ در حقیقت خرابہ اور فساد فی الارض کا جرم تھا۔ یعنی اگر کسی شخص نے آگے بڑھ کر امن و امان کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا ہے، ایسا رویہ اختیار کیا ہے جس سے اشتعال پھیل سکتا ہے، لوگ غصے میں آ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، فساد اور اختلال کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ جرم دنیا میں بھی ایک جرم مانا جاتا ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہیں جو خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں۔ اس کے سوا آپ قرآن میں پیغمبر کے ارشادات میں الگ سے ایک جرم کی حیثیت سے نہ اس کا کوئی تذکرہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی کوئی سزا بیان ہوئی۔ غامدی صاحب، کیا کسی دوسرے مذہب میں توہین مذہب کے قوانین ہیں، اور اگر ہیں تو انہیں وہ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا جو موب وائلنس ہے اس کے حوالے سے اگر اس پہ کچھ بات کر سکیں آپ۔ دوسرے مذاہب میں اس طرح کے قوانین ماضی میں رہے ہیں۔ وہ تو مسیحیت کی تاریخ میں بھی آپ کو بڑے سخت قوانین مل جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بائبل کی توہین پر یا اس کے
بعض تصورات پر نقد کے نتیجے میں بھی لوگوں کو سزائیں دی جاتی رہی ہیں، اس کی ایک تاریخ موجود رہی ہے۔ وہ مذہبی قوت جب سیاسی قوت میں بدل جاتی ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں تو چونکہ کوئی پوپ یا کوئی مذہبی اتھارٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی، ہمارے ہاں یہ فیصلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کرتے ہیں، اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اگر کوئی قانون بنانا چاہیں تو بنا لیں، اور وہ اسی صورت میں بننا چاہیے جب کوئی چیز فساد کا ذریعہ بن رہی ہو، محض کسی شخص کے اظہار خیال کے نتیجے میں یا تنقید کے نتیجے میں، یا اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے کوئی تحقیر کی بات بھی کر دی ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بات کریں، استدلال سے اپنا موقف واضح کریں، اس کو سمجھائیں۔ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور وہ اختلال پیدا کر رہا ہے سوسائٹی میں، تو اس کے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ انسانی قوانین ہوں گے جو ہم عام طور پر اپنے ملکوں میں بناتے ہیں۔ مذہب کے حوالے سے کوئی قانون قرآن مجید میں یا پیغمبر کے ارشادات میں نہیں دیا گیا۔ باقی مذاہب میں بھی اگر آپ ان کی اصل کتابوں کو دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی، لیکن مذہبی قوت سیاسی قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر چرچ کے قوانین جیسے آپ کہتے ہیں، اس طرح کے قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت سی قوموں میں بنے ہیں اور بڑے سخت قوانین رہے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ فہمدی صاحب، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو احمدی ہیں کمیونٹی، ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ڈیمولش کیا جا رہا ہے، تھوڑا پھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے کہ کسی دوسرے کے مذہب، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بدترین جرم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے امن کو درہم برہم کرنا ہے۔ اس طرح کے لوگ فساد کے مجرم ہیں، اور قرآن مجید نے کسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ انہیں عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ یہ اس کی جسارت نہ کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ جو مذہب چاہے اختیار کرے، جو نقطہ نظر چاہے اختیار کرے۔ وہ اگر کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہیں بن رہا تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ وہ احمدی ہو، وہ مسیحی ہو، وہ بدھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، سب کو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اس حق کے تحت امن کے ساتھ رہنا ہے اور امن کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ ان کے کسی مذہبی معاملے میں نہ مجھے کوئی مداخلت کا حق ہے، نہ کسی ریاست کو مداخلت کا حق ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہے۔ بہت شکریہ غامدی صاحب، وائس آف امریکہ سے بات کرنے کا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔